بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. پورا یہ بے حساب اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. صبر تین قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے صبر ہوتا ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے موسم سرد ہے، راتیں ٹھنڈی ہیں، پانی یخ ہے، ٹھنڈا ہے، برف باری ہے، لیکن اس میں بھی انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سردی کے اندر مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، تو اس کے اوپر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے. روزہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے. روزے کے رکھنے کے لیے بھی انسان کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے. سارا دن بھوکا پیاسا وہ گزارتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول کرتا ہے. اس کے اوپر بھی انسان کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. اور روزہ تو بلکہ یہ کہا جائے کہ سارا ہے ہی صبر کا نام، تو شاید بے جا نہ ہوگا، کیونکہ پیٹ کی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر بھی انسان صبر کرتا ہے. نفس کی نفسانی دوسری جو خواہشات ہیں بری خواہشات، اس پر بھی انسان کنٹرول کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے. روزے کی حالت میں چغلی غیبت زبان سے بری بات نکالنے پر بھی بڑا کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے. ہر لحاظ سے جو روزے دار ہے وہ صابر ہوتا ہے، مکمل طور پر صبر کرتا ہے ہر چیز کے اوپر، تو تب وہ صحیح معنوں میں روزے دار ہوتا ہے. تو غالباً اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اس کا اجر و ثواب بھی بے حساب ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے روزے کا ثواب. اور صبر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے صبر کا جو اجر ہے وہ بھی بے حساب ہے. اور دوسرا صبر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے رک جانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کاروبار تب ہی چلے گا جب میں اس کے اندر 2 نمبری کروں گا، میں اس کے اندر ملاوٹ کروں گا، یا میں لین دین کے اندر ہیرا پھیری کروں اور ناپ تول کے اندر کمی بیشی کروں، یا یہ کہ سودی کاروبار کروں، مجھے اس میں پرافٹ ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ منع کیا ہے لہذا وہ اس پر صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام جو کام جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس پر رک جانے کے لیے انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے. یہ بھی ایک صبر ہے. تیسرے نمبر پر صبر جو ہے، انسان کے اوپر دنیا کے اندر مصائب و آلام پریشانیاں آتی ہیں. کبھی بیٹا فوت ہو گیا ہے، کبھی بیوی فوت ہو گئی ہے، بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا ہے، زمین ہے اس میں آفت آ گئی ہے، دکان ہے اس میں آگ لگ گئی ہے، جل گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے. یہ آفتیں جو اس کے اوپر آتی ہیں اس کے اوپر بھی وہ انسان صبر کرتا ہے. تینوں قسم کے صبر مکمل طور پر جب انسان کرتا ہے تو وہ کامل صابر ہوتا ہے. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو یہ جو کامل صابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و حساب بھی بغیر حساب کے دیتا ہے. مومن ہر لحاظ سے، ہر لمحہ، ہر طریقے سے خیر کے اندر ہوتا ہے. دونوں حالتوں میں اس کے اوپر جس قسم کے بھی حالات آتے ہیں تو وہ مومن کے لیے خیر اور باعث برکت ہوتے ہیں، خیر کا باعث ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کے لیے تعجب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا سارے کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر و بھلائی ہے. ولیس ذالک لأحد الا للمؤمن، اور یہ جو معاملہ ہے یہ چیز صرف مومن کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. کیا چیز؟ کہ اس کا سارا معاملہ ہی بھلائی والا ہو، اس میں شر ہو ہی نہ، خیر سے ہٹ کر کچھ بھی نہ ہو،
سارا کا سارا معاملہ خیر کا ہی ہو اس کے لیے، وہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ کیسے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو خوشحالی پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، خوشحالی آتی ہے مال و دولت کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، تو وہ شاکرہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے تو صَبَرَ، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ان مومن کے لیے ہر ایک چیز بہتر ہے، مصیبت آ جائے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس پر وہ صبر کر لیتا ہے۔ اگر خوشحالی آتی ہے، خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے نبی کائنات فرماتے ہیں مومن کا سارا معاملہ خیر ہے اور بہتر ہے اور بھلائی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے مومن فرما بردار، جو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے، مومن ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اس کو صبر کا ثواب اجر بھی ملتا ہے، اور وہ مصیبتیں پریشانیاں اس کے گناہوں کو مٹانے کا باعث بنتی ہیں، اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور اگر اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ جو دوسری قسم ہوتی ہے منکرین، کافر، اللہ کے نافرمان، ان کے اوپر جب مصائب اور آلام آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ ان کے لیے باعث سزا ہوتی ہیں۔ اور اگر ان کو خوشحالی ملتی ہے، فراوانی ملتی ہے مال و دولت کے اندر، اور دیگر خوشیاں ملتی ہیں، تو وہ اس کی کفر، نفاق، نافرمانیوں کے اندر مزید بڑھنے کے لیے، سرکشی کے اندر مزید بڑھنے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مزید آزمائش اور ڈھیل ہوتی ہیں جو اس کی ان نافرمانیوں کے لیے مزید وہ آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، باعث بڑھوتی ہوتا ہے، باعث سرکشی ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے باعث سزا ہوتی ہیں۔ جبکہ مومن کا معاملہ اس سے الٹ ہے، برعکس ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیمار ہوتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا اس کے لیے دی جاتی ہے لا باس طہور انشاءاللہ، تیرے لیے پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ تو جو خیر اگر خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہر وقت، یہ بھی اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ تو مومن کو ہر وقت اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس میں صبر کرے، اگر خوشحالی آ جائے تو اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔